آج کل کی بھاگتی دوڑتی زندگی میں ایک ایسی مکمل رہنمائی کا ملنا جو ہر معاملے میں ہمارا ساتھ دے بہت مشکل لگتا ہے، لیکن سورۃ البقرہ کا یہ حصہ ہمیں بالکل یہی چیز فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہماری ذاتی دعاؤں سے شروع ہوتا ہے اور پھر ہماری سماجی اور خاندانی ذمہ داریوں تک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیات کس طرح ایک مربوط نقشہ ہمارے سامنے رکھتی ہیں جو ہمیں ہماری روحانی گہرائیوں سے لے کر معاشرتی ڈھانچے تک کا ایک پورا سفر کرواتی ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ آیات ہمیں ایک ایسی دعا سکھا رہی ہیں جو ہر مومن کی خواہشات کا، اس کی آرزوؤں کا مرکز ہے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مکمل ورلڈ ویو یعنی ایک جامع نقطہ نظر کا اظہار ہے۔ یہ دعا اسلامی تعلیمات کے ایک بہت ہی بنیادی اصول کو واضح کرتی ہے، اور وہ ہے توازن۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی زندگی کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ یعنی دونوں جہانوں کی بھلائی ایک دوسرے سے الگ نہیں، بلکہ آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ اور ایک متوازن زندگی کا یہی تصور ہمیں ایمان کی گہرائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں قرآن مجید ہمیں دو قسم کے لوگوں میں فرق کرنا سکھاتا ہے، ایک وہ جن کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور دوسرے وہ جو دل سے مخلص ہیں۔ یہاں اصل میں دل کا امتحان ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جس کی باتیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں، بہت دلکش ہیں، مگر اس کا دل فساد اور تکبر سے بھرا ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ مومن ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہے۔ تو یہ صرف باتوں کا فرق نہیں، بلکہ عمل اور نیت کا ایک بہت گہرا فرق ہے۔ اچھا، تو دل کی کیفیت سے اب یہ تجزیہ آگے بڑھتا ہے ان ظاہری قوانین کی طرف جو ایک نیک، ایک صالح معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل سماجی نظام بھی دیتا ہے۔ خیرات کے اصولوں سے لے کر جنگ کے قوانین تک، یہ آیات ہمیں ایک منصفانہ اور ہمدرد معاشرے کی بنیادیں فراہم کرتی ہیں۔ مولانا مودودی کا یہ اقتباس جنگ اور امن کے اسلامی تصور کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے کہ مقصد انتقام یا تباہی نہیں، بلکہ ظلم کو ختم کر کے انصاف کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو ہر دور کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب یہ رہنمائی معاشرے کی سب سے بنیادی اکائی یعنی خاندان کی طرف آتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک مضبوط خاندان ہی ایک مضبوط معاشرے کی ضمانت دے سکتا ہے۔ یہاں ہم خاندانی معاملات میں ایک منظم اور بہت جامع منصوبہ دیکھتے ہیں۔ یتیموں کے حقوق سے لے کر ازدواجی تعلقات کی پاکیزگی تک ہر پہلو پر اتنی تفصیلی رہنمائی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ کلام الہی ہے جس میں انسان کی فلاح کا ہر گوشہ مد نظر رکھا گیا ہے۔ اور آخر میں یہ آیات ہمیں اسی بنیادی نقطے پر واپس لے آتی ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، اور وہ ہے نیت کا خلوص۔ اللہ تعالیٰ بے مقصد یوں ہی کھائے گئے قسموں پر گرفت نہیں کرتا، بلکہ اس ارادے پر کرتا ہے جو دل میں پوشیدہ ہے۔ تو بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جامع رہنمائی جو ایک چھوٹی سی دعا سے شروع ہو کر خاندان اور معاشرے کے قوانین تک پھیل جاتی ہے، ہماری زندگیوں کو کس طرح بدل سکتی ہے؟ یہ ہمیں سوچنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو زندگی کے ہر شعبے میں عملی طور پر کیسے نافذ کر سکتے ہیں۔